السلام علیکم تمام حضرات کو خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب پہنچے کیلگری کینیڈا سے، اور میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تازہ ترین اطلاعات اب ان کے متعلق، عمران خان صاحب کے متعلق آج کی جو تقریر تھی، میں اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ سنا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی بات۔ لیکن آج جو میں حقائق آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں وہ آپ خود اس سے ایگری کریں گے۔ بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے سرکس میں باہر سب سے پہلے وہ ایک بندر جو تھا نا، وہ سائیکل پر تماشے دکھاتا تھا، کبھی منہ چڑھاتا تھا، کبھی بات الٹا سیدھا کرتا تھا، حرکتیں کرتا تھا اس توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد سرکس شروع ہوتا تھا۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ آج کہا وہی گھسی پٹی باتیں، پرانی باتیں۔ حالانکہ میں آج سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ ان کا چیپٹر تو ختم ہو گیا، تو کچھ اور باتیں کی جائیں آپ سے کہ اصل مسئلہ ہے کیا، پاکستان کے اندر سیاست کیوں فیل ہو رہی ہے۔ تو لیکن پہلے آج کی جو پروگرام ہے میرا، وہ خاص طور سے عمران خان کے متعلق کی پورا میں بتاؤں گا۔ آج ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، مجھے افسوس ہوا ویسے دیکھ کے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں درخواست کروں گا نیب کے جو چیئرمین ہیں نا، جو جنرل صاحب ریٹائرڈ، کہ انہوں نے نیب کے جو چیئرمین صاحب ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اپنا ضمیر جگا لیں پلیز۔ ان کا ضمیر، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے آج کے پلیز جگا لیں اپنا ضمیر، آپ کیوں نہیں جگاتے؟ لوگوں کو تو صرف یہ پتا نا کہ ضمیر ہوتا کیا۔ ضمیر ایک کزن کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی نام بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل مفہوم ضمیر کا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ضمیر وہ تھے حضرت عمر، حضرت پیارے نبی اور ان کے ساتھی، ان کے ضمیر تھے۔ ضمیر وہ ہوتا ہے جو اندر انسان کھٹکتا ہے۔ اب یہ جو باتیں کر رہے تھے نا، بالکل بیکار، کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیے ان کا کیسز مجھ جیسا آدمی بالکل ختم نلیفائی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ پہلی بات سائفر، ارے سائفر روز کے میٹرز ہوتے ہیں، روز سفارتکار جو نا بھیجتے ہیں اپنے ملک کے جو حالات ہوتے ہیں، جس ملک میں پوسٹڈ ہوتے ہیں وہاں کے، اٹ از اے سائفر، کہ وہ ایک فارم لیٹر کے شیپ میں پرائم منسٹر کو بھیجنا پڑتا ہے کہ یہ سچویشن ہے، یہ کنڈیشن ہے اس ملک کی سوچ کی، وہ بتاتے ہیں۔ اس کے اندر اچھے الفاظ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ خراب بھی استعمال ہو جاتے ہیں، تو وہ بتانا پڑتا ہے۔ وہ کوڈنگ لینگویج میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیق کیوں نہیں کی۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو اچھا ہوا نا کہ بھائی اگر انہوں نے نکلوایا، امریکہ کے کہنے پہ آپ کو نکلوایا، تو آپ الیکشن لڑ کے دوبارہ جا سکتے تھے، آپ اس کو تو بڑا آپ پازیٹیو کر سکتے تھے نا۔ اب کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ ہو گیا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، ماں سے آ کے ماں اس نے مجھے مارا تو اب کیا میں کروں؟ بھائی ماں بیچتی جائے تو خود لڑ، خود فیصلہ کر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو بات پرانی ہو گئی نا، اور یہ بات صحیح ہے کہ ان سے جب چل نہیں رہا، ان کی کیپیبلٹی نہیں تھی نا ایکچولی۔ اب ایک نائب قاصد کو اگر چیف انجینئر بنا دیں گے تو آپ بتائیں اس ڈپارٹمنٹ کا کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب ایک کرکٹر تھے، سمپل کرکٹر، وہ بھی جعلی طریقے سے آ گئے تھے اپنے حفیظ کی کاردار اور ماجد خان وغیرہ کے اسی کی وجہ سے آرمی میں بھی تھے، ان کا اثر رسوخ بھی تھا، تو اس لیے وہ بن گئے، ورنہ ان کے اندر کوئی کیپیبلٹی ہے نہیں ایکچولی، سازشی ذہن بھی ہے ان کا۔ میں اس لیے معافی چاہتا ہوں، کہتے ہیں میرے کچھ دوست ناراض بھی ہوتے ہیں مجھ سے، اور مجھ سے آج بحث بھی ہوئی ان کی کہ یار تم اس کے متعلق، میں نے کہا ان کا چیپٹر ختم ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل بیماری ہے کہاں پاکستان کے اندر۔ اچھا، اب دوسرا انہوں نے پھر یہ بھی شکایت کی کہ ان سے نیب چیئرمین سے، کہ میں تو ایف آئی اے والے سے بھی بات کروں گا کہ بھائی جو بی ایم ڈبلو اس نے نکلوائی، نواز شریف نے نکلوائی، اتنے کی خریدی اور اتنے کی بیچی، فلیٹس تھے مریم نواز کے، تو بھائی جان آپ پوچھ نہیں سکتے ایف آئی اے سے، اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ وہ ایک خاص کیس ہے جس کے متعلق آپ کو کلیریفائی کرنا ہے۔ اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ پرائم منسٹر تھوڑی ہیں، اب کون پوچھے گا آپ سے کہ آپ کہہ نہیں سکتے، اب یو ڈونٹ ہیو دی اتھارٹی ٹو آسک فرام ایف آئی اے دیٹ واٹ از گوئنگ آن۔ آپ کیسے پوچھیں گے کہ اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا؟ بھائی آپ وزیر اعظم خود تھے نا، آپ کر لیتے، کس نے منع کیا تھا؟ تحقیق کر لیتے نا، کروا لیتے۔ اگر اس نے زرداری نے 3 گاڑیاں لی تھیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سب کو تحفے ملتے ہیں، تو تحفے ملتے ہیں تو اگنور کرو۔ اگر آپ نے کچھ کیا ہی نہیں نا، کر ہی نہیں سکتے نا آپ، اب آپ کہتے ہیں کہ وہ اس نے منع کر دیا تھا سپر کنگ نے، تو پھر آپ مزدور تھے اس کے، سپر کنگ کے کیا تھے آپ کی حیثیت کیا تھی؟ پہلے تو یہ لوگوں کو بتا دیں۔ اور یہ تو خود آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ خود قصوروار ہیں، اس لیے
کہ آپ نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے گاڑیاں لی تھیں اور فلیٹس بھی تھے اور پیسے بھی لے کے گئے تھے اور مجھے پتہ تھا، لیکن آپ نے ایکشن کیا لیا؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ نیب کی بہت اچھی پرفارمنس تھی آپ کے زمانے میں، اب نہیں ہے، اب ان کا ضمیر جگا رہے ہیں آپ۔ اس وقت بہت اچھی تھی، موٹا جو اکبر کھا کے چلا گیا، آپ کہہ رہے ہیں اس وقت بہت اچھی تھی تو بتا دیجیے کیا آپ نے ریکور کی؟ مبشر الرحمان صاحب کا میں نے پروگرام دیکھا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے دوست بیچارہ 5 کروڑ، بیچارہ کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس نے 5 کروڑ دے کر آیا تھا وہ ان کو، نیب کو، اس کو امجد کو، اور وہ اس نے گھر بیچ کے دیا پیسے۔ تو ایسے ایسے غریبوں کو پکڑ لیا، اور امیروں کو تو اب سب کچھ معاف ہو گیا۔ آپ کے زمانے میں معاف ہوا؟ دیکھیے اگر آپ نے وہ زمانہ لے کے آنا نا جو کہ اسلام میں تھا، تو اس کے لیے اسی طرح بننا پڑتا۔ آپ عمر بن خطاب کی بات کرتے ہیں، وہ زمین پہ سوتے تھے، آپ سمجھ نہیں رہے بات کو، ان کے پیوند بھی لگے ہوتے تھے۔ آپ کے ساتھ دیکھیں تو کیسے پیارے بال بنے ہوتے ہیں یار، ہم بھی نہیں کلر روزانہ کر سکتے، آپ روزانہ، آپ کی بیگم کلر بھی کرتی ہیں اور شیمپو بھی ہوتے ہیں اور چہرے پہ وہ بھی ہوتا ہے، میک اپ بھی ہوتا ہے، اس طرح تھوڑی چلتی ہے۔ اس کے لیے پاگل پن چاہیے کسی عوام کی، کوئی بری بات نہیں ہے، ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کو کردار سازی کرنی پڑتی ہے۔ جو آپ ضمیر کی بات کر رہے تھے نا، ضمیر وہ ہوتا ہے جو پہلے آپ اپنے آپ کو اندر سے صحیح کریں۔ آپ کا ضمیر تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو تسلیم کر لیں، ضمیر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے جیل ہوتی ہو جائے، لیکن میری بیٹی تو ہے آپ کی، یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے میری بیٹی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے پھر، تو یہ ہے مسئلے۔ آپ سوچیں ذرا اس چیز کو کہ تقریر کے اندر آپ نے کہا گھڑی کے متعلق کوئی بات نہیں بتائی کہ اگر اس نے کر لیا تو ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ تو میں تو یہی کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں جناب والا نیب کے چیئرمین صاحب کو کہ آپ اپنے ضمیر جگائیں یار، خدا کے واسطے جگا لیں، ان کو بھی معاف کر دیں۔ اگر انہوں نے معاف کیا نا، عمران خان صاحب نے معاف کیا نا ان کو، نواز صاحب کو، نواز شریف کو، اور اس کو زرداری کو عمران خان نے معاف کیا نا، ان کو پتا تھا کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا انہوں نے، 3 گاڑیاں لی ہوئی ہیں، تو ان کا ضمیر تو نہیں جاگا نا۔ تو آپ جگا لیں ضمیر اور اب ان کو بھی معاف کر دیں۔ گھڑی انہوں نے بیچی، بالکل، ابھی ملٹری سیکرٹری کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ ذمہ دار تھا، یار آپ کس بات کے پرائم منسٹر تھے؟ آپ لے رہے تھے، آپ نے سیس کیا، آپ نے اس کی قیمت لگوائی، خود ویریفائی کیا، یہ کہاں سے لے کے آیا تھا یہ ملٹری سیکرٹری، ویریفائی کہاں سے کی، اس نے کس پروسیجر سے کی؟ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک پرائم منسٹر کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا میک اپ کر کے میں آ کے بیٹھ جاؤں گا اور لوگ بیچارے چوتیا، بالکل پاکستانی جو نا جوتیاں نہیں ہیں بلکہ چوتیاں ہیں، معافی چاہتا ہوں کہتے ہوئے، لیکن سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار یہ بھائی ایسی وہ آپ کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کو اب سزا ہونے والی ہے۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ مطلب اس لیے نہیں کہ اس نے کرپشن تو کی ہے، نااہل ہے، نااہل کو تو معاف کیا ہی نہیں جا سکتا، کسی صورت نہیں معاف کیا جا سکتا، نہ بولنا آتا اس کو، نہ اس کو کوئی اصول، وہ تو جو پڑھا دے، جو بتا دے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ کہہ رہے تھے نا، کہتا ہے باڈا صاحب کہ یار سمپل آدمی تو ہے، لیکن جو پاگل ہوتا ہے نا، سیکس کو سب جانتا ہے، وہ بھی پاگل ویسے پاگل بنا ہوتا ہے، لیکن سیکس کو سب ہر کام جانتا ہے، وہ کس طرح کیا جاتا ہے صحیح کام۔ تو اس لیے آپ مہربانی کریں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کو پلیز یہ بیچارہ کہہ رہا ہے، چلو ایک دفعہ معاف کر دیں، بلکہ میں ایک پرپوزل آپ کو دیتا ہوں، عوام بھی اس کو سنیں گے کوشش سے۔ 1.5 سال انہوں نے پی ڈی ایم نے کیا نا، پی ڈی ایم نے حکومت چلائی ہے، جو بھی کیا ہے غلط سلط بالکل کیا ہے، آپ کے عوام کے لیے بڑا اچھا موقع ہے اس وقت۔ 1.5 سال کے لیے نگراں حکومت میں عمران خان صاحب کو حکومت دی جائے، لیکن پرانے آدمی نہیں رکھے جائیں، اور ایگزیکٹلی اسی 1.5 سال کے لیے جتنا انہوں نے گزارا پی ڈی ایم نے، اتنا ہی ٹائم آفیشلی ود دی پرمیشن فرام دی پیپل آف دی پاکستان دے دیا جائے۔ اب آپ پھر کمپیئر کریں کہ بھائی اس نے کتنا اچھا کام کیا تھا پی ڈی ایم نے، اور انہوں نے کتنا اچھا کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسز کو تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس طریقے سے کر کے دیکھ لیں، اگر یہ اچھے کام کرتا ہے تو پھر الیکشن کرا دیں اوپنلی، ہاں بھائی الیکشن کر کے جو آ جائے وہ جیت جائے، وہ کرے حکومت۔ لیکن اس کی بھی بیچارے کی، کیونکہ یہ اصل میں اس کی ایک مینٹلٹی بھی ہوتی ہے انسان کی، یہ ہار کبھی برداشت نہیں کر سکا، تو یہی وجہ یہ کہتا ہے نا میں کبھی ہار نہیں سکتا، تو یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ سائیکولوجی جسے پڑھے تھے وہ جانتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، شکست اس کو ہو چکی ہے لیکن مانے گا نہیں ہے، کسی صورت نہیں مانے گا۔ تینوں کیسز ٹرسٹ کا بھی اس نے ایسے ہی کہہ دیا، سب کچھ اس پہ ڈال دیا دوسروں پہ،
کوئی ایک چیز اگر اس پوری تقریر کے اندر ایک بھی سیکنڈ بھی اس نے اپنے اوپر بتایا ہو تو مجھے بتائیں آپ. یار اس سے اچھی تقریر تو معمولی مزدور کر لیتا ہے. تو ہوپ فلی کہ آپ اس پروگرام کو ضرور لائک کریں گے، اور میں آپ کو اگلے پروگرام کے اندر یہ سارا بتاؤں گا کہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان بہتری. تو پروگرام میں ساتھ رہیے گا اور لائک کیجیے گا اور کمنٹ ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.